بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما نقاسم اللہ یؤتی وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین بارگاہ ہر کس کے نذرانہ درود و سلام پیش کیجیے. السلام علیکم غلام میں پنجتن پاک ہوں، میں در بطول کی خاک ہوں، میں حسن حسین کا ہوں رضا، میں سگے جناب امیر ہوں، مجھے محرمان سے وہ کام کیا، تیرے نقش پا پہ میں ہوں فدا، مجھے کیا رہائی سے واسطہ، تیری زلف کا میں اسیر ہوں. میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، مجھے تاجداری سے کیا غرض، میں در نبی کا فقیر. ابھی میرے ظلمت کدی میں آ، اسے اپنے نور سے جگمگا، کبھی میرے ظلمت قدے میں آ، اسے اپنے نور سے جگمگا، میں ازل کے روز سے منتظر تیرا سراج منیر ہوں. میں مساجد در مصطفیٰ، یہ ہے مجھ پہ میرے حضور کی عطا، میں ہوں ساجد در مصطفیٰ، یہ ہے مجھ پہ میرے حضور کی عطا. کہاں ان کا در، کہاں میرا سر، میں تجھے غلام حقیر. حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پور خاص سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ امید اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. کہتے ہیں الحضرت کہ میں بڑے جو تاجداری کے مالک لوگ ہیں ان کی تعریفیں کروں، حضور کی تعریفیں چھوڑ کر ان کی تعریفیں کروں امید اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. کسی اور کی قدرت ہی نہیں. لہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غایا و جستجو عشق حضور اس طرح. ایک معراج شریف پر ایک شعر کسی نے کمال کر دیا ہے کہ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دیر کی معراج کا بہانہ تھا. آپ کہہ لیں کہ ہر جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے جو آقا ہوتا ہے اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کی جو پہلے بدہیں کرتا ہے، یہ سمجھیں ان میں سے کچھ ہے. میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے اوقات کچھ میری کہ سگ ہوں میں ان کے سگوں کا. اور ایک دعا بھی اسی شعر پر ہی ہے، میں نے خود ہی کہیں کہ یہی پہچان ہے اور خدا کرے یہی پہچان رہے، یہی پہچان ہے اور خدا کرے یہی پہچان رہے کہ سگ رہوں ان کے سگوں کا. یہی بڑی بڑی بات ہے کہ کوئی کہ جو میں نے پہلے کہا ایک شعر میں کہ میں سگے جناب امیر ہوں، یعنی اس سے مراد ہے جناب امیر سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے.
سب کی ہم عزت کرتے. عزت اللہ معاف کرے ہمارے لیے ایک ایسے درجے کے لیے فائز ہیں جن کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر ایک احسان فرمایا. بنی اسرائیل پر ایک احسان کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان پر من و سلوہ اتارے, بادل صاحبان کیا, بطور صاحبان کھڑا کر دیا, انہیں صحرا میں پانی دیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, مگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. مگر ہم گناہگاروں کو اللہ نے کیسی ایک عظیم نعمت دی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں اس نعمت کے نام پہ مردان عرب. میں یہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ میں تمہیدیہ کچھ باتیں کر رہا ہوں. اگر میں مشکل تھوڑی سی لگتی ہے پنجابی میں کیونکہ علمی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں, اگر کہیں تو اردو میں جاری رکھتے ہیں. کیا بات ہے کہ اصل میں ایک دنیا بھر کا قاعدہ ہے. جو انسان ہوتا ہے نا, انسان, میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان ہوتا ہے دوسرا نہیں, کوئی حیوان نہیں. حیوان بھی اپنے مالک کا وفادار ضرور ہوتا ہے, کتا بھی اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے, مرتدہ دیتا ہے. اور جو وفادار ہوتا ہے بے شک کتا, اس کا نام بھی قرآن میں آ جاتا ہے, اس کا ضرور آ جاتا ہے. جو وفاداری ہے یہ بڑی بہت بڑی چیز ہے. اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. جب ہم ان کے در کے کتے بنیں گے تو ہمارا بھی نامہ عمل اونچا ہی ہو جائے گا. میں آج تک یہ سوچتا رہا کہ کہا جاتا ہے کہ میزان عدل قائم ہوگا محشر کے دن. سب کو میں بتا دوں کہ میں کسی کو انتظار ہو, کسی نے مجھے پہلے نہ سنا ہو کہ میں کوئی وہ طرزیں یا کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا. ایسے جیسے نثر کہنے کا حق ہوتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. آپ کو سمجھانا میرا مقصود ہے, باقی حاضری لگوانا اس سے بڑھ کر مقصود ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے محبت جہاں پر کی ہے وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. اور پھر میں سوچتا تھا اکثر کہ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا تو وہاں پر تو پھر انصاف ہوگا. وہاں تو یہ کوئی رشوت نہیں چلے گی, وہاں تو یہ کچھ نہیں چلے گا, وہاں تو یہ کوئی پیسہ دے کے کوئی بندہ اپنا وزن نہیں بڑھوا سکے گا. میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کر کہ بھائی کمرو لاکھ, تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے جو نیکیاں کے پلڑے میں کتنی نیکیاں ہوں گی اور کتنے گناہ ہوں گے؟ پھر ان کا تو وزن بھی ہوگا, پھر نیکیوں کا بھی اپنا وزن ہوگا, پھر برائیوں کا بھی اپنا وزن ہوگا. کہیں تمہاری برائیاں نہ بیٹھ جائیں, نیکیاں کہیں اوپر نہ اٹھ جائیں, ہلکی نہ ہو جائیں. تو پھر امام عشق و محبت کا ایک شعر بلکہ پوری نعت یاد نظر سے گزر گئی کہ مجرموں چشم تبسم رکھو, گول بن جاتے ہیں انگاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول بالے تیری سرکاروں سے. اس سے بڑھ کر یہ جو باتیں ہیں, ایک اعجاز کا شاعر ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ خواب مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اگر یہ ہے میزان عدل پر بھی میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. کب کا مر جاتا آپ کا اعجاز, آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا. نعرہ تکبیر. میزان عدل پر کتنے عیب ہوں گے جو ساری دنیا دیکھی گی. میں نے جیسے ہی دیکھا, جیسے یہ شعر پڑھا, جیسے میں نے یہ شعر پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. مگر وہ آنسو کوئی غم کے نہیں, وہ ایک جیسے بندہ ڈوب رہا ہو نا, ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا ملتا ہے تو اسے اچھی سانس نکلتی ہے. بندہ پہلے پریشان ہوا بیٹھا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا,
جب یہ دیکھا کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اس دنیا میں وہ تو ہماری رسوائی نہیں چاہ رہا ہے، تو آخرت میں کیسے ہماری رسوائی چاہ؟ پچھلی قومیں تھیں رات کو گناہ کرتے تھے، دن کو ان کے دروازوں پر لکھ دیتے تھے کہ یہ اس نے یہ رات کو یہ کیا، ساری رات کتنے گناہ کرتے ہیں، کسی کو صبح پتہ چلتا یہ میرے آقا کی نوازش سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، اس دن بھی پردہ ڈلا۔ اگلی بھی باتیں سن لیں، وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، کرنی بلکہ وہ ہم پر لازمی ہے۔ انشاءاللہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کئی بندے اکٹھے ہوئے بھیجنے ہیں آج، یعنی بار کیا آپس ادارے میں تو طالب علموں کے ساتھ روزانہ ہی بات ہوتی ہے، آج ایک جگہ پر مل گئے ہیں تو آج میں ساری باتیں کروں گا، میری کسی بات کو اپنے کسی یعنی اس محفل پر ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا، اس پر اسے نہیں لگانا کہ میں نے اس بارے میں کہا ہے، اس پوائنٹ کے بارے میں کہا ہے۔ سب سے پہلے جو بات کروں گا میں اپنی باتیں جاری رکھوں گا، صرف جیسے وہ کہتے ہیں نا بریکٹ کے اندر بات ہے، یہ جو آپ یعنی بچوں نے لا کر پیسے رکھے یہ میں مانتا ہوں انہوں نے کوئی حقیر سمجھ کر نہیں بلکہ ایک محبت کا اظہار کرتے ہوئے، مگر میں علامہ اقبال کا سمجھ لوں کہ ادبی مرید ہوں علامہ اقبال، تو علامہ اقبال کا قول ہے تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سے آئی۔ یہ خودی کے خلاف ہے، یہ بالکل خودی کے خلاف ہے۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرے دادا تھے، میں نے ان کو آگے لے کر چلنا ہے، وہ پیسوں کو ہاتھ نہیں لگا، کسی نے ان کے جیب میں سے پیسے نکالتے نہیں گئے۔ مانتا ہوں کہ ہم ویسا نہیں کر سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی خودی کی تو حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف ریسپیکٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ خودی کے خلاف ہے۔ آپ نے نذرانہ دینا ہے تو میں تو نذرانے کے بھی اپنے نذرانے کے خلاف، اپنے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے ٹکڑوں میں پال رکھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کئی مرتبہ مدعو کیا جاتا ہے اور 100 میں سے 1 یا 2 پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ مجھے کئی بار لوگوں نے عام طور پر کہا کہ آپ جناب کتنے لیں گے 5-6 منٹ بولنے کے لیے؟ ہم ایسا کیوں کریں کہ غلاموں کا کھائیں، ہم تو آقا کا کھا رہے ہیں، ہمیں غلاموں کا کھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو آقا دے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، صبح و شام کھا رہے ہیں، جو سانس آ رہے ہیں اور جو سانس جا رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ کیا بات اب تک بنی ہوئی، میری ہمیشہ بات جو ہوتی ہے وہ اس پر ہوتی مبنی کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ میں نے بات تو کی ہے، میں نے بات تو کی ہے، ہمیشہ بات کی ہے معاشرے اصلاح معاشرہ پر، مگر جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ محفل مصطفیٰ سجائی گئی، اس کے بارے میں باتیں کافی کرنی ہے، مگر جو ہمارا اس سے بڑھ کر تقاضا ہے، آپ نے یہ سب کچھ کیا منتظمین نے ماشاءاللہ، یہ بھی سب ہونا چاہیے، یہ بھی میں کہتا ہوں میرے ایمان ہے، کسی کو اگر شک ہو تو علیہ میرے ساتھ بات کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ پہلے اسے پر غور کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی بھی بات سمجھ میں آتی کہ وہ کیا درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کیا درود بھیجتا ہے کوئی پتہ ہے؟ اللہ کیا درود بھیجتا ہے؟ فرشتے تو یہی کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، انہوں نے بھی اللہ سے ہی درخواست کرنی، اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ یہ تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، یہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر ہوئے علامہ، وہ اہل حدیثوں کے لیے بھی بڑے
ان کے بڑے گرو ہیں پرانے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے مقرر فرشتوں کو اکٹھا کر کے اپنے معبود کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہی کام شروع کیا ہوا ہے اپنے معبود کی محفلیں سجانے کا، اور خالق یہ کر رہے ہیں، ہم یہ تو وہی شروع کر دیا۔ یہ صرف امام علامہ ابن کثیر نے نہیں لکھا، امام